ماشاء اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا، تو اس کے ساتھ بھی نا اللہ کا پیچھے بڑا ہاتھ ہے، اس کے 100 گنا معاف ہیں، چاہے یہ دیر سے آئے لیکن وقت پہ کام ہو جاتا اللہ ہے جدت اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا اپنا کوئی خاندان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ اللہ اس روایت کو کیسے تقویت دیتا ہے، فوقیت نہیں تقویت دیتا ہے، کہ معراج پہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو پیچھے تکلیفیں دیکھیں کہ پورا سال حزن جو ہے وہ موجود ہے، سیدہ کا انتقال ہے، حضرت ابو طالب کا انتقال ہے، طائف کا سفر ہے، اور اس میں ایک انتہا کا ظلم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر حوصلے کے لیے کس طرح اپنے پاس اٹھاتا ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اپنے خاندان کو لک آفٹر کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پیغام ضرور دیتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اس دنیا میں امن قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان پہ ان کا ذکر فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ قائم کرتا ہے. خاندانی روایت جو ہیں وہ ہمارے ہاں بڑی اہم ہیں اور تھیں بھی. ایک بڑے پرانے ہمارے ایران سے تعلق رکھنے والے تھے، آج کل وہ واشنگٹن ڈی سی میں ہیں، حسین نصر. اس وقت ہم گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے تو ہم ان کو لیکچرز کے لیے بلاتے تھے. دو باتیں مجھے ان کی ہمیشہ میں کوٹ بھی کرتا ہوں، مجھے یاد بھی رہتی ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. پہلے میں تعارف کروا دوں مہمانوں کا. علامہ ظہیر حسن صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم. میں تعارف اس لیے بھول جاتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ہم کل ہی کی بات کو کنٹینیو تو کر رہے ہیں. بے شک. اور جناب رضی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، خیریت سے ہیں. ہمارے ساتھ حاجی حنیف طیب صاحب ہیں. شاہ رخ صاحب ہمارے ساتھ تشریف لائیں. شاہ رخ قادری صاحب السلام علیکم. ہمارے ساتھ آصف خان سرحدی ہیں اور سارم بھرنی بھائی ہیں. السلام علیکم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ دو باتیں بہت مجھے ان کی یاد آتی ہیں ہمیشہ. ایک تو وہ ان کو جب ہم انوائٹ کرتے تھے تو ان کو پروٹوکول کوئی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ہم بھی انٹر کے اسٹوڈنٹ تھے، تو وہ خود ہی رکشہ ٹیکسی لے کر خود ہی گورنمنٹ کالج کے گیٹ تک آ جاتے تھے اور وہاں سے پھر پیدل چل کے اوپر چلے آ جاتے تھے. کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے تھا. بڑی ہستی ماشاء اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ٹاپ 10 اگر اسکالرز میں دیکھوں تو ان کے اندر ان کا ایک نام ہے، اور آ جاتے تھے. پھر دو باتیں انہوں نے ہمیں بخاری آڈیٹوریم میں بار بار کہیں. انہوں نے کہا دو چیزیں جو ہیں وہ کبھی بھی اس ملک میں نہ کرو گے تو بہتر رہو گے. کیا؟ انہوں نے کہا ایک تو ہیلتھ کو کبھی بھی تم پرائیویٹ سیکٹر میں نہ بھیج دینا. پرائیویٹ سیکٹر میں چلا گیا تو یہ کاروبار بن جائے گا، ادارہ صحت نہیں رہے گا. دوسرا وہ کہتے تھے کہ کبھی بھی اپنے ملک میں نا فلیٹ سسٹم، فلیٹس کو اس کو فوقیت نہ دینا. ہم نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ جو 27ویں منزل پہ رہتا ہے نا، روڈ اس کی اونرشپ نہیں کرنے گی کبھی. روڈ اس کی اونرشپ نہیں ہوگی. روڈ اس کی اونرشپ ہوگی جو زمین کے ساتھ رہ رہا ہے. تو جو آپ اوپر چلے جاتے ہیں، آپ باہر کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہٹتا چلا جاتا ہے. پھر وہ مطلب تونن کے لیے یہ بات مذاق کے لیے کہتے تھے، میرا نہیں خیال کہتے مذاق کے لیے تھے، لیکن ہماری کیونکہ عمریں ایسی تھیں تو اس لیے شاید وہ مسکرا کے کہتے تھے. وہ کہتے تھے اگر 3 بیڈ روم ہوگا نا تو 4تھ بیڈ روم میں رہنے والے کے لیے آپ کے پاس جگہ نہیں ہوگی. تو ہمیں اس لیے اندازہ نہیں تھا کہ ہم جس ماحول سے اور جس طبقے سے آئے تھے وہاں تو ایک کمرے کے اندر محمدی بسترے لگ جاتے تھے اور 21 دن کی جو براتیں تھیں وہ گزر جاتی تھیں. اور آج بھی گھر میں جتنے مرضی غسل خانے ہو، کیونکہ وہاں غسل خانہ ایک ہوتا تھا اور وہ بھی برآمدے کے آخر میں جا کے، تو گھر میں بتا کر جاتے تھے کہ میں باتھ روم جا رہا ہوں، کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں یا کوئی گیا تو نہیں ہوا. ایک ادب ہوتا تھا. یقین کیجئے آج بھی میں اپنے گھر میں اگر میں نے واش روم میں جانا ہے تو میں بتا کر جاؤں گا بیگم کو، اور میری بیگم حیران ہوتی ہے آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں کہ آپ واش روم جا رہے ہیں تو آپ جائیں. لیکن وہ عادتیں جو ہیں وہ جاتی نہیں ہیں. یہی نظام میں آج یہ سوچ رہا تھا اور آج میں یہ نقشہ دیکھ رہا تھا شاہ صاحب، کہ جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کھولے ہوئے تھے مسجد نبوی میں اپنے زوجین کے، وہ بالکل تقریباً، میں اگر 100% کہوں گا تو شاید میں مبالغہ نہ کر رہا ہوں، لیکن میں پھر بھی 100% نہیں کہتا، لیکن وہ بالکل تقریباً ایسا ہی ماحول تھا جیسا کہ ہمارا ورلڈ سٹیز کے اندر تھا، کہ چاروں اطراف میں کمرے ہیں، درمیان میں صحن ہے، اور وہاں سے راستہ جو ہے وہ یا گلی میں جاتا ہے یا مسجد میں جاتا ہے. تو وہ نظام جو تھے ان لوگوں نے ایک کام قائم کیا، لیکن ایک بہت بڑی تبدیلی آئی، اور یہ میں دل کی اتھر گہرائی کے دکھ سے کہہ رہا ہوں. لوہاری ایک جگہ ہے لاہور میں، لوہاری کے اندر کھانے کے علاوہ ایک بہت اچھی جو جگہ ہے وہ علامہ اقبال کا 3-3.5 مرلے کا ایک مکان ہے، جہاں پہ اقبال نے اپنی الڑ جوانی میں بیٹھ کے پروفیسر وائٹ ہیڈ کو یورپ میں جواب دیا انگریزی میں، اس کی طرح کی انگریزی لکھ کے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ میں.
یہ اس نے باہر جو لکھی کتاب وہ اس نے کمرے میں بیٹھ کے چھت پہ نہیں لکھی, باہر تھڑے پہ جو سڑک اور گلی کے درمیان نالی آتی تھی اس کے اوپر کی جو جگہ تھی وہاں بیٹھ کے اس نے محلے والوں سے باتیں بھی کی اور ریکنسٹرکشن بھی لکھی. تو میں نے شاہ صاحب 1 سال پورا اپنی جماعت آرکیٹیکچر کی جماعت کے بچوں کو 3rd ایئر میں اقبال اور اقبالیات اور اس کا فلسفہ ریکنسٹرکشن کا پڑھایا تاکہ اقبال کا ایک امیج بنے جب میں ان کے گھر لے کر جاؤں. تو جب میں ان کے گھر لے کر گیا تو یہ سٹیج جو ہے ہمارا یہ زیادہ بڑا ہے, اس سے آدھی تقریباً گلی ہے وہاں پہ جہاں پہ وہ گھر ہے. اللہ. تو میرا فخر سے اس وقت سینہ جو تھا نا وہ چوڑا تھا کہ میں اپنے بچوں کو اقبال کا گھر دکھانے لایا ہوں. تو میں نے جب مڑ کے دیکھا تو زیادہ تر لوگوں نے وہاں پہ ہاتھ میں منہ پہ رکھا ہوا تھا کہ ان کو حمک آ رہی تھی نالی کی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ پروفیسر صاحب آپ نے تو بتایا تھا کہ اقبال بہت بڑا آدمی ہے, تو وہ یہاں رہتا تھا. میں نے اس وقت سے آج تک اقبال کبھی اپنی کلاس کو نہیں پڑھایا. میں اتنی ذلت میں نے محسوس کی کہ اگر اقبال کو DHA فیز 5 میں ہی پیدا ہونا تھا تو پھر نبیوں کو جو ہے ان کو بھی آیا اور اپنے ماؤں کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. یہ بات بڑی دکھ کی ہے کہ آج کی نسل ان چیزوں کو کیسے دیکھتی یا کیسے پرسیو کرتی ہے. ظاہر ہے ہمیں کسی صورت بھی کنٹمپرری کو نہیں چھوڑنا, لیکن اس کے باوجود ہمیں کسی صورت میں سنت کو یا ماضی کو بھی نہیں بھلانا. حضور اقدس بسم اللہ. آپ ادارہ چلاتے ہیں جس میں کہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے, طب ہے, میڈیسن ہے, کیٹرک آئی کے سرجریز ہیں, آپ اولڈ ایج ہوم بھی چلاتے ہیں, اور آپ کے اولڈ ایج ہوم جو ہیں وہ آدمیوں کے الگ اور خواتین کے الگ ہے کیونکہ ان کے آپس میں رشتے نہیں ہیں. آپ نے کیوں شروع کیے اولڈ ایج ہوم؟ وہ کیٹرک آئی کی سرجری تک کام کافی تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اولڈ ایج یا شیلٹر ہوم شروع کرنے میں دیر کی. دل یہ چاہتا تھا کہ ان ماں باپ کا احترام گھر میں ہی ہو, بچے ان کی خدمت کریں, اپنے لیے جنت کمائیں. 1 2 3 جو ممبر پہ آمین 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 حضور نے فرمایا, اس میں ایک آمین تو یہی ہے نا کہ ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بزرگی کی صورت مل جائے اور اس کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے, وہ تباہ ہو برباد ہو گیا. وہ ہم نے کچھ دیر کی, لوگوں کو گھر تک رسائی دی کہ یہاں گھر میں رہو تو زیادہ اچھا ہے. قطرہ کی مسجدوں سے تقریریں بہت کرائیں, لیکن جب یہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ تو نہیں سن رہے, اور یہ بیچارے باپ اور ماں اور باپ 6 بچے 8 بچے پیدا کرتے تھے اس زمانے میں, ان کو تعلیم تعلم سب کرتے تھے اور ان کو نوکریاں وغیرہ دلا دیتے تھے, شادیاں وغیرہ کرا دیتے تھے. اب وہ 8 بچے اور 6 بچے ایک ماں اور ایک باپ کو نہیں پال سکتے. اچھا, یہ حادثہ جو ہے یہ شادی سے پہلے آتا ہے یا شادی کے بعد آتا ہے؟ یہ شادی کے بعد عموماً آتا ہے, عموماً شادی کے بعد آتا ہے, اور ظاہر ریزنز تو انڈرسٹوڈ ہیں. آپ کے پاس اس وقت کتنی خواتین ہیں اور کس ادارے میں, اور کتنے مرد اور کس ادارے میں؟ خواتین کا ہمارا جو گوشہ ہے اس کا نام رکھا ہے گوشہ خاتون جنت, تاکہ ذہن میں جو ہے نا وہ ایک پاکیزگی کا نور کا ایک تصور پیدا اور جو وہ لوز کر رہی ہے اولاد وہ بھی ان کو سمجھ میں آئے کہ جنت کدھر ہے, جنت کدھر. اور دوسرے نمبر پر جو مردوں کا ہے اس کا نام بھی اسی نسبت سے حضرت گوشہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ. کیا مرد کا نام رکھا ہے, کیا مرد کا نام رکھا ہے, واہ 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 واہ. تو اب وہ ان کا رہنا کھانا پینا, دوا دارو, بستر روز پلنگ کا تبدیل, چادر کی تبدیلی, اور ایک مستقل ڈاکٹر ان کے ہاں بھی اور ان کے ہاں بھی لیڈی ڈاکٹر موجود رہتے ہیں, کیونکہ ایج 60 65 70 75. ان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ اصل تو وہ کبھی کبھی رو کر بیان کرتے ہیں, سارم بھائی بھی بتائیں گے. کبھی انٹرویو لینے کے لیے کوئی بندہ آ جاتا ہے, بچے یاد آتے ہیں, وہ رو دیتے ہیں.